بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غنی بلا مال، ایک شخص غنی ہو اور اس کے پاس مال بھی نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العرض، سامان کی زیادہ ہونے سے غنی نہیں ہے، یعنی غنا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی کے پاس وسائل اور اسباب زیادہ ہوں، ولیکن الغنی غنی النفس، لیکن غنا جو ہے وہ تو نفس کی غنا ہے۔ آدمی کا دل غنی رہے تو یہ آدمی غنی ہے، اور اگر دل فقیر رہے اور اس کے پاس بہت سارے اسباب اور وسائل ہوں تب یہ آدمی غنی نہیں ہے، یہ فقیر ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اسی عنوان سے آج بات کرتے ہیں ان اشعار میں، غنی بلا مال، کہ مال کوئی نہیں ہے اس کے پاس لیکن آدمی پھر بھی غنی رہے۔ فرماتے ہیں، بلوت بنی الدنیا فلم ار فیہم سوا من غدا والبخل ملء احابہ، میں نے دنیا کو آزمایا، دنیا کو نہیں، میں نے دنیا داروں کو آزمایا، بلوت میں نے آزمایا، امتحان لیا، بنی الدنیا دنیا داروں کا، فلم ار فیہم میں نے ان میں نہیں دیکھا، سوا من غدا بس یہی دیکھا ان میں سے کہ جو صبح کرتا ہے، والبخل ملء احابہ، اور بخل حالت یہ ہوتی ہے کہ بخل سے اس کا چمڑا بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ سراپا بخل بنا ہوتا ہے، جب بھی صبح کرتا ہے ہر نئے دن اس میں بخل بڑھتا رہتا ہے اور اس کا چمڑا جو ہے وہ اس سے بھر جاتا ہے، بخل کرتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا؟ فرمایا، فجرت من غمد القناعت صارما، قناعت کے نیام سے میں نے نکالا، صارما تلوار کو، جرت تو من نکالنا، تلوار کا نکالنا، من غمد القناع، غمد کہتے ہیں نیام کو، اور القناعت قناعت کے نیام سے میں نے تلوار کو نکالا، صارما تلوار، قطعت رجائی منہم بذبابہ، اس تلوار کے تیز داری کی طرف سے، جو تیز دار ہے اس کے ذریعے سے میں نے ان سے اپنی امیدوں کو تھوڑا، میں نے ان سے کوئی امید نہیں لگائی، بس اپنے آپ کو قانع کر دیا۔ فلا ذا یرانی واقفا فی طریقہ ولا ذا یرانی قاعدا عند بابہ، اب ایسا ہے کہ وہ جو مالدار آدمی ہے نا، وہ مجھے نہیں دیکھے گا کہ میں اس کے راستے میں کبھی کھڑا ہوں گا، یا وہ مجھے نہیں دیکھے گا کہ میں اس کے دروازے پہ کہیں کبھی بیٹھا ہوں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ غنی بلا مال عن الناس کلہم، غنی ہوں میں بغیر مال کے سارے لوگوں سے، سارے لوگوں کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میں تو بغیر کسی مال و اسباب کے ان سے غنی ہوں۔ ولیس الغنی الا عن الشیء الا بہ، غنا تو کسی چیز سے غنی ہو جانا ہے، اس چیز کے ساتھ غنی ہونا نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز ہے، کسی دوسروں کے ہاتھ میں بہت کچھ اللہ پاک نے اسباب دیے ہیں، اب آپ ان سے اعراض کر لیں اور ان سے یعنی بے توجہی اور استغنا کی کیفیت آپ کو حاصل ہو جائے، یہ اصل غنا ہے۔ لا بہ، یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں آپ کو مل جائیں، تو چیز کے ملنے کے ساتھ، لا بہ کا مطلب چیز مل جائے یہ غنا نہیں ہے، چیز نہ ملے اور آپ اس سے استغنا اختیار کر لیں تو یہ اصل غنا ہے۔ اذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا، جب ایک ظالم ایسا ہے کہ اس نے ظلم کو اپنے لیے ایک بہترین مذہب بنا لیا، اس کو اچھا لگا کہ ظلم یہ ایک اچھا راستہ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے، ولج عتوا فی قبیح اکتسابہ، اور تکبر میں داخل ہو گیا، تکبر کرتے ہوئے داخل ہو گیا، فی قبیح اکتسابہ، اپنے بری کمائی میں، بری غلطیاں کرنے میں وہ اس میں داخل ہو گیا، برابر لگا رہا، اصرار کرتا رہا، تو فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ فَقِلْهُ إِلَى صَرْفِ اللَّيَالِ فَإِنَّهَا سَتَدْعِي لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِ، تو اس کو حوالے کر دو صرف اللیالی کی طرف۔ صرف اللیالی سے مراد حوادثات اللیالی، رات کی جو حوادثات ہیں، یعنی راتوں کے جو فتنے آنے والے ہیں، جو مشاکل اس پر آنے والی ہیں، یہ اس آدمی کو اس کے حوالے کر لو۔ فَإِنَّهَا سَتَدْعِي لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِ، یہ جو حوادثات زمانہ ہے یہ اس کے لیے وہ چیزیں لائے گی کہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی مشکلات بھی میرے اوپر آ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ ظلم کرنے والا ہے، ظلم کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں دیتے ہیں۔ فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا ظَالِمًا مُتَمَرِّدًا، کتنے سارے ظالموں کو ہم نے دیکھا کہ جو ظلم کرنے والے تھے، متمرد، سرکش تھے، یَرَى النَّجْمَ تِیہًا،
اور اپنی سرکشی کی وجہ سے ستاروں کو دیکھتے تھے تحت ظل رکابہ کہ اپنے سواری کے سائے میں ہیں، سائے کے نیچے ہیں بالکل، اب ان کو اب اونچا اپنے سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہا تھا۔ فعما قلیل وهو فی غفلاته، بہت تھوڑے وقت کے بعد جب کہ وہ اپنے غفلتوں میں تھا، اناخت صروف الحادثات ببابہ، اپنے جو اناخا اصل میں کہتے ہیں اونٹ کے بٹانے کو، تو اناخت صروف الحادثات، جو زمانے کی جو حوادث تھے اور اس کا جو ایرا پیری تھا، تو فرمایا کہ وہ اس کے بباب ہی، اس کے دروازے پر بیٹھ گئے، انہوں نے اس کے دروازے پر پہرا دے دیا۔ فَأَصْبَحَ لَا مَالٌ وَلَا جَاهٌ يُرْتَجَى، اب ایسا ہو گیا یہ شخص کہ نہ مال اور نہ اس کی جاہ، جاہ کہتے ہیں نا حب جاہ، جو چیز ہوتی ہے آدمی شہرت کو پسند کرے، تو نہ اس کا مال اور نہ اس کی شہرت، یرتجا وہ اس سے کوئی امید لگا رہا ہے، امید لگا سکتا ہے، ولا حسنات تلتقی فی کتابہ، اور اس کی کتاب میں آپ کو کوئی نیکیاں بھی نہیں ملے گی، وجوزی بالامر الذی کان فاعلا، اور اسے بدلہ مل گیا، بدلہ دے دیا گیا اس امر کا کہ جو وہ کرتا تھا، وصب علیہ اللہ صوت عذابہ، اللہ پاک نے اس پر برسایا صوت عذابہ، اپنے عذاب کا کوڑا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ ظالم آدمی کو تم اس کی زیادہ فکر نہیں کرو، اس کو تو اللہ کے حوالے کر لو کہ زمانے کے حوادثات اس کے ساتھ کیا کام کرتے ہیں اور ان کو کس طرح اس کی حالت یعنی بن جاتی ہے کہ بیچارہ نہ اس کے پاس اس کا مال کام آتا ہے، نہ اس کی شہرت کام آتی ہے، اور نہ کوئی نیکیاں کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے کام آئے، تو پھر اللہ پاک کا کیا عذاب کا کوڑا اس پر برستا ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال غنی بلا مال یہ عنوان تھا ہمارے سبق کا، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا داروں کو میں نے دیکھا کہ ان میں بس بخل ہی تھا، بخل، اور اس وجہ سے پھر میں نے قناعت کے نیام سے اپنے تلوار کو نکالا کہ جس تلوار کی تیز داری کی طرف سے میں نے ان سے اپنی امیدوں کو کاٹا کہ بالکل مجھے ان سے کوئی امید نہ رہے، اور یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے بڑوں کو بڑے یعنی عجیب درجے میں یہ نصیب فرمائی تھی، بڑے اعلیٰ درجے میں استغنا کی کیفیت نصیب فرمائی تھی، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔